معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات کی شرعی حیثیت۔ تو شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات کہ جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ تقریباً اس حوالے سے 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں کہ شب برات کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی 15ویں شب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر نہیں پایا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں ان کو تلاش کرنے نکلی۔ فرماتی ہیں دیکھا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں، تو پھر مجھ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، تو اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، یعنی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ کون سا بچہ اس سال پیدا ہوگا، اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے اس رات میں۔ اور فرمایا کہ اس رات میں اس پورے سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے کہ اس سال میں کس کس آدمی کی موت واقع ہونی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق بھی اتار دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن 7 بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب وہ 7 لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ 7 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، اس بد نصیب کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 دل میں کینہ رکھنے والا شخص، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4 شرابی، اور نمبر 5 اسی طرح قاتل، اور نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور نمبر 7 چغل خور، اس شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اب یہ 7 افراد ہیں کہ اس عظیم رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے گناہوں سے، اپنے ان جرائم سے توبہ نہ کر لیں، تو ان کی بخشش نہیں ہوگی اس وقت تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت میں منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، یعنی رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کی طلب میں ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرنا چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، کون مانگ رہا ہے رزق۔ پھر فرمایا کہ کون مصیبت زدہ ہے کہ جو اپنی مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس رات اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں۔ تو ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال، اور اسی طرح بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں۔
3 کام۔ ان 3 کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر، اپنے قریبی قبرستان جا کر اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوری حیات طیبہ میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سال عمر مبارک ہے، کہ اس 63 سال کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جتنی مرتبہ بھی شب برات آئی، اس میں صرف 1 مرتبہ شب برات پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع گئے ہیں، یعنی شب برات کی رات۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جاتا ہے پھول چڑھانے کے لیے، پتیاں پھینکنے کے لیے قبروں پر، اور اسی طرح چادریں چڑھانے کے لیے، اور اسی طرح قبرستان میں چراغاں کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور ہر سال جو ہے نا پابندی کے ساتھ جانے کو لازم سمجھتا ہے اپنے اوپر، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اور یہ شریعت کا اصول ہے، اور اسی کا نام اتباع ہے، اور اسی کا نام دین ہے۔ اور دوسرا کام جو اس رات میں کرنے کا ہے وہ ہے نوافل، کہ اس رات میں عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے، کہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تنہائی مطلوب ہوتی ہے، کیونکہ نفل ایک خلوت کی عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے خوب فائدہ حاصل کریں۔ باقی یہ کہ نوافل کی جماعت اور کوئی مخصوص طریقہ اس رات میں عبادت کا اپنانا بالکل درست نہیں، اور نہ ہی کوئی شریعت سے اس طرح کوئی مخصوص طریقہ ثابت ہے۔ تو یہ فضیلت والی جو راتیں ہیں، یہ محض شور اور کھیل کودنے کے لیے اور میلے لگانے کے لیے اور اسی طرح اجتماعات منعقد کرنے کی راتیں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے یہ قیمتی جو ہے نا لمحات ہیں۔ اپنے ان قیمتی لمحات کو غنیمت جان کر ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور جو تیسرا کام ہے اس رات میں کرنے کا وہ ہے کہ اس 15ویں جو ہے نا جو شب ہے اس کی دن میں روزہ رکھنا، یعنی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر ماہ میں، ہر مہینے ایام بیز یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس نیت سے بھی روزہ رکھے گا اس دن، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ باقی اس رات میں جس طرح کے پٹاخے بجائے جاتے ہیں، آتش بازی وغیرہ کی جاتی ہے، اور گھروں میں حلوے کی رسم کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ہمیں ان فضولیات میں ڈال کر، ان فضولیات میں ہمیں مشغول کر کے اللہ کی طرف سے جو ہمیں مغفرت ملنی تھی گناہوں کی، اور ہم نے جو عبادت کرنی تھی اللہ کی، تو شیطان ہمیں ان کاموں میں ڈال کر اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے ہمیں۔ اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، شیطان کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس رات عبادت نہ کریں، بلکہ ان فضول کاموں میں اپنے اس قیمتی لمحات کو ضائع کریں۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل بالکل نہیں ہے۔ سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت
مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اس رات کی جتنی بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور سعادتیں ہیں، اللہ رب العزت وہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔